السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں پھر سے تہجد کی نماز کا وظیفہ آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ جی ہاں ناظرین کرام، بہت بہترین وظیفہ ہے، بہت بہترین مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ تہجد کے وقت میں، تہجد کی نماز کے وقت میں اگر آپ نے اس وظیفے کو کر لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے مقصد کو فوراً پورا فرمائے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، بے شک بالکل یہ بزرگان دین کا مجرب وظیفہ ہے، بزرگان دین کیا کرتے تھے۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آئیے میں بتاتا ہوا چلوں کہ جب آپ وظیفہ کریں گے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے، تو یہ فرض نماز کا ادا کرنا بہت ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ وظیفے میں کامیابی ہونا چاہتے ہو، یعنی آپ کا وظیفہ قبول ہو جائے، آپ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہوئی قبول ہو جائے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز بہت ضروری پڑھنا ہے۔ بغیر 5 وقت کی نماز پڑھے ہوئے آپ جو ہے نا وظیفہ کرتے ہیں تو اس وظیفے میں کامیابی نہیں ملتی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اس لیے کہ جب بندہ تہجد کے وقت اٹھے گا تو وہ بندہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوگا، جب وہ بندہ تہجد کی بھی نماز پڑھے گا تو یہ کیا ہے؟ آپ کو جو یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ وظیفہ جو حضرات جس کی شادی کو کئی سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہوتی ہے، اولاد کے لیے اگر یہ 3 دن کا وظیفہ ہے اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی صاحب اولاد یعنی اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر اس وظیفے کو جو ہے برکت آپ کے کمائی میں نہیں ہو رہی ہے اور اس وظیفے کو اگر آپ نے 3 دن کر لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی کمائی میں خوب برکتیں نازل ہوگی۔ اگر آپ اس وظیفے کو گھر میں جو سکون کا ماحول نہیں ملتا ہے، گھر آنے کے بعد جو ہے بالکل سکون نہیں ملتا ہے، آپ کو باہر رہنا پسند ہو جاتا ہے لیکن گھر میں سکون نہیں ملتا ہے، تو آپ اس وظیفے کو کر لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 3 دن آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ گھر میں سکون ملے گا، گھر میں آنے کے بعد سکون ملے گا، آپس میں الفت و محبت ہوگی، یعنی کہ ہر طریقے کا جو بھی جائز مقصد ہے، ہر مقصد کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں کامیابی ضرور ملے گی۔ ناظرین کرام، جو شخص جو ہے سوچتا یہ ہے کہ ہم جو ہے کہیں شادی کرنا چاہتا ہے لیکن کام نہیں بنتا ہے، یا تو اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے ہیں، یا تو لڑکی کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، یا تو کبھی لڑکے کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے ہیں، یا کبھی لڑکی راضی نہیں ہوتی ہے، ان حضرات کے لیے بھی ہے، اگر چاہیں تو اس وظیفے کو تہجد کی نماز کے بعد اگر کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد جو ہے فوراً آپ کا کام بن جائے گا، یعنی شادی جہاں کرنا چاہتے ہیں فوراً شادی ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے جو ہے۔ ناظرین کرام، بہت بہترین وظیفہ ہے، بہت مجرب وظیفہ ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ نماز ضروری ہے۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھا، آپ نے 5 وقت کی نماز کو چھوڑ کر ڈائریکٹ آپ وظیفہ کریں گے تہجد کے وقت اٹھ کے، تو اس میں جو ہے کام نہیں بنے گا، یہ سمجھ لیجئے۔ اور جو بھی کام، جو بھی مقصد لے کر آپ وظیفہ کریں گے اور نیت دل میں ہونا چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، آئیے میں آپ کو وظیفے کی طرف لے چلتا ہوں۔ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنا دن کا عمل ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ 3 دن ریگولر آپ کو یہ عمل کرنا ہے، 3 دن 3 دن تک آپ کو ریگولر یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، سب سے پہلے اس میں ضروری ہے کہ تہجد کی نماز بھی ادا کریں، یعنی کہ جب آپ سو کر اٹھیں، عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد میں جو ہے جب سو جائیں
اور سونے کے بعد مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 5 منٹ کی بھی نیند ہونی چاہیے یا 1 منٹ کی بھی نیند ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو نیند آ گئی اور 2 منٹ میں 5 منٹ میں آنکھ کھل گئی تو آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا 1 گھنٹے میں اگر آنکھ کھل گئی تب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی سحری کا وقت جو شروع ہوتا ہے تو سحری کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تہجد کا وقت رہتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ تہجد کی نماز آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب جو ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تہجد کی نماز کم سے کم جو ہے 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت نماز ہے۔ یہ جب جتنا ٹائم ملے آپ کو اتنا ہی نماز ادا کر لیں۔ اگر ٹائم ہے آپ کو 12 رکعت نماز ادا کرنے کا تو آپ بالکل سکون کے ساتھ 12 رکعت نماز ادا کریں۔ اگر ٹائم کم ہے تو 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ، اگر اس سے بھی کم ٹائم ہے تو 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کم سے کم 2 رکعت تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہے، 2 رکعت تو آپ کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ نے 12 رکعت پڑھ لیا یا 8 رکعت پڑھ لیا یا 6 رکعت پڑھا یا 4 پڑھا یا 2 پڑھا، یہ میں آپ کو عمل اور وظیفہ بتا رہا ہوں، تو آپ کو جو ہے مکمل نماز پڑھ لینا ہے۔ اگر ٹائم کم 2 رکعت پڑھیں، اس سے اگر تھوڑا اور زیادہ ٹائم ہے تو 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، اتنا لاسٹ آخر تک 12 رکعت ہے۔ یہ 12 رکعت نماز ادا کر لینے کے بعد یا 2 رکعت نماز ادا کر لینے کے بعد جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، کھلے آسمان میں چلے جانا ہے۔ جیسے کہ مسجد میں آپ نماز ادا کر رہے تھے تہجد کی، تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھا یا 4 رکعت پڑھا، ٹائم کم ہے، پھر مسجد سے آپ باہر آ جائیں یا مسجد کے باہر صحن میں آ جائیں جہاں پر آپ اور آسمان بالکل کھلا ہوا نظر آنا چاہیے، چھت نہیں ہونا چاہیے۔ یا گھر میں کر رہے تھے، گھر میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھا یا 4 رکعت نماز پڑھا، پھر آپ کو کیا کرنا ہے، گھر سے باہر چلے آئیں۔ گھر سے باہر آ گئے اور گھر سے باہر آنے کے بعد یعنی کہ آسمان بالکل صاف دکھائی دینا چاہیے، یہ سمجھ لیجئے، آسمان دکھائی دینا چاہیے۔ گھر میں رہیں گے چھت ہوگا، آسمان دکھائی نہیں دے گا۔ مسجد کے اندر رہیں گے چھت نظر آئے گا، آسمان دکھائی نہیں دے گا۔ آپ کو کرنا کیا عمل کو کہ آسمان آپ کو دکھنا چاہیے۔ آپ نے تہجد کی نماز ادا کر لیا، نماز ادا کرنے کے بعد باہر آ جائیں، آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر لیں کہ آسمان آپ کو دکھائی دینا چاہیے۔ آسمان کی طرف آپ اپنے چہرے کو کر لیں، اور آسمان کی طرف آپ اپنے چہرے کو کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، بہتر یہ ہے۔ اور اگر درود ابراہیم یاد نہ ہو تو جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے وہ درود پاک پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے آسمان کے طرف منہ کر کے ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام ہے، اور حالانکہ نام تو 2 ہے لیکن ایک ساتھ میں آپ کو لینا ہے، ہمارے اسکرین پر بھی آپ کو نظر آئے گا، ایک ساتھ میں آپ کو لینا ہے۔ وہ کیا ہے، پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، پھر اس کے بعد جو ہے آسمان کی طرف منہ کر کے اپنے چہرے کر کے اس طریقے سے یوں اٹھا کر یا حنانو یا منان، اس سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان، اس طریقے سے آپ کو 100 مرتبہ اللہ کا نام لینا ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے یا حنانو یا منان، یہ 1 مرتبہ گنتی پوری ہوگی، یا حنانو یا منان، یہ 1 مرتبہ گنتی پوری ہوگی۔ ایسا نہیں کہ یا حنان الگ اور یا منان الگ، یہ 2 مرتبہ ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ یا حنانو یا منان، یہ 1 گنتی پوری ہوگی۔ تو 100 مرتبہ اس طریقے سے آسمان کی طرف منہ کر کے یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان، اس طریقے سے جو ہے آپ پڑھتے رہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ مکمل پڑھ لیں، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف ہونا چاہیے، 100 مرتبہ مکمل پڑھ لیں، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ نے پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے بعد میں جو ہے اب آپ کو آسمان کی ہی طرف منہ کر کے جو ہے دعا کرنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے۔ اب جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے تھے، جو بھی مقصد آپ کا دل میں تھا، چاہے شادی کا مقصد ہو، چاہے برکت کے لیے مقصد ہو، چاہے جو ہے اولاد کے لیے مقصد ہو، چاہے جو ہے آپس میں رشتہ داری میں یا گھریلو یہ سب آپس میں الفت و محبت کے لیے مقصد ہو، جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے تھے اس مقصد کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ پاک کی آپ بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ،
اس تیرے نام کی برکت سے اے اللہ، اس تیرے نام کے صدقے میں اے اللہ ہمارا یہ کام رکا ہوا ہے، اے اللہ اس کام کو جلد سے جلد فوراً پورا فرما دے۔ جو بھی مقصد ہے آپ مقصد کو دل میں لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی 3 دن، صرف 3 دن، آپ 3 دن مکمل اس عمل کو آپ کر لیں، میں یقین کامل آپ کو دلاتا ہوں، یقین کے ساتھ کر لیجئے، انشاءاللہ فوراً آپ کا وہ کام پورا ہوگا۔ آپ کر کے دیکھیں، بزرگان دین کا یہ عمل کیا ہوا ہے، آپ کر کے دیکھیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا اس حساب سے آپ کو کرنا ہے کہ تہجد کی نماز ادا کرنا ضروری، اور تہجد کی نماز سے پہلے فرض نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ سوئیں گے، سو کر جب اٹھیں گے تب تہجد کی نماز ادا کریں گے، اور تہجد کی نماز 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنا ٹائم ملے اتنا پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد باہر نکل کے آسمان کی طرف چہرہ کر کے 3 بار درود شریف پڑھ لیں، 100 مرتبہ یا حنان و یا منان پڑھ لیں، پھر آخر میں 3 بار درود شریف پڑھ لیں، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ دعا کر کے دیکھیں، 3 دن اس طریقے سے عمل کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔